بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت حبشہ کا واقعہ۔ جب کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تو کفار اس نو مسلم پر ظلم و ستم شروع کر دیتے، لیکن پھر بھی روز بروز دین اسلام کے قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا اور قریش کی ستم رسانیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ ابھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، ان میں کفار کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہ تھی۔ جب مظالم کی انتہا ہو گئی اور مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حبشہ کی طرف پہلے قافلے کی ہجرت۔ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ نجاشی کے عدل و انصاف کا چرچا تھا، جس کا نام اسمہا تھا۔ یہ بادشاہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور بڑا ہی نرم طبیعت کا مالک تھا۔ حبشہ کی طرف پہلے 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی۔ پہلے قافلے کے سربراہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ یہ قافلہ رات کے اندھیرے میں جدہ کی بندرگاہ سے بحری جہاز پر سوار ہو کر حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ قریش کو ہجرت کی خبر ہوئی تو انہوں نے جدہ کی بندرگاہ تک تعاقب کیا، لیکن مسلمان حبشہ کو روانہ ہو چکے تھے۔ مسلمان حبشہ میں بڑے امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے تو کچھ عرصہ بعد یہ افواہ پھیلی کہ مکہ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی کچھ مسلمان مکہ مکرمہ واپس لوٹ آئے اور یہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی تو انہیں اور زیادہ قریش کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش کے اہل ایمان کے ساتھ آئے دن بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کی وجہ سے 6 نبوی میں اب اور زیادہ تعداد میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جن کی تعداد 101 تھی۔ ان میں 83 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ مسلمانوں کو حبشہ میں بہت اطمینان اور سکون نصیب ہوا، لیکن قریشی مکہ کو اس بات پر دکھ ہوا کہ مسلمان حبشہ میں امن و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ قریش کی نجاشی سے مسلمانوں کو ملک بدر کرانے کی کوشش۔ قریش مکہ نے مسلمانوں کو حبشہ سے نکالنے کی تجویز سوچی اور انہوں نے باہمی مشاورت سے یہ طے کیا کہ نجاشی کے دربار میں عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیع کو تحائف کے ساتھ بھیجیں تاکہ یہ لوگ نجاشی سے ملیں اور اس سے اہل ایمان کو ملک بدر کرنے کی درخواست کریں۔ چنانچہ یہ لوگ نجاشی سے ملے، اسے تحائف پیش کیے اور مسلمانوں کو بدر کرنے کی اس سے گزارش کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، ہمارے چند سادہ نوجوانوں نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کیا ہے جو ہمارے اور آپ کے دونوں کے خلاف ہے۔ آپ کے ملک میں بھاگ آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ ان میں ہمارے غلام بھی شامل ہیں۔ دربار کے عمراء نے بھی ان کی تائید کی۔ نجاشی کا مسلمانوں سے سوال۔ چنانچہ نجاشی بادشاہ، جو نہایت عقل مند اور عادل بادشاہ تھا، تو اس نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوایا اور پوچھا، تم نے کون سا دین ایجاد کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بن طیار کا جواب۔ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ نے تاریخی خطاب فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، چوری کرتے تھے، جوا کھیلتے اور زنا کے مرتکب ہوتے تھے، قطع رحم کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، بے ہودہ مشاغل میں پڑے رہتے تھے، مسافروں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، مظلوموں کا کوئی یار و مددگار نہیں تھا، بلکہ ان کی ایذا رسانی ہمارا شیوا تھا اور ہمارے ہاں کوئی قاعدہ اور قانون نہ تھا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا اور ہم میں ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو ہم میں سے ہیں۔ ان کی صداقت، امانت، پاک بازی اور حسب و نسب سے ہم خوب واقف ہیں۔ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں توحید کی دعوت دی
اور شرک سے بچنے کی تلقین کی۔ اس نے ہم سے کہا کہ سچ بولیں، امانت میں خیانت نہ کریں، صلہ رحمی کریں، خون ریزی سے بچیں، بدکاری سے بچیں، پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگائیں۔ اس نے کہا نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ و خیرات کیا کریں۔ ہم نے ان کی تعلیمات کو قبول کیا۔ اے بادشاہ، ہمارے اس جرم پر ہماری قوم اس پیغمبر کی اور ہماری دشمن ہو گئی۔ ہم پر بہت بڑے مظالم ڈھائے گئے جو ہم نے برداشت کیے۔ آخر کار مجبور ہو کر ہم آپ کی سلطنت میں پناہ لینے آئے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ یہاں ہم پر مظالم نہیں ہوں گے۔ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ کلام قرآن سناؤ جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی، جنہیں سن کر نجاشی رونے لگا اور بولا، خدا کی قسم، یہ کلام قرآن اور وہ کلام انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، ایک ہی چراغ کے دو پر تو ہیں۔ اور بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی پیغمبر ہیں کہ جن کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے میں نے اس پیغمبر کا زمانہ پایا ہے۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے ان سفیروں کو صاف صاف جواب دے دیا اور کہا کہ میں یہ مظلوم تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر عمرو بن العاص نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ، ان لوگوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق پوچھئے کہ یہ ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب نجاشی نے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے پیغمبر اور روح اللہ ہیں۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ وہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ قریش کی ناکامی۔ قریش مکہ کے سفیر ناکام و نامراد واپس لوٹ گئے۔ نجاشی بادشاہ کفار مکہ کی سازشوں کے باوجود حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خطاب سے متاثر ہوا اور اس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔